لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواه أبو داود والدارمي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ایمان کا ساتواں تقاضا یہ ہے کہ ایمان میں کمال پیدا کرنے کی کوشش کریں، ان چیزوں سے بچے جن سے ایمان میں نقص پیدا ہوتا ہے، کمی واقع ہوتی ہے۔ ایمان بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے نفس ایمان اور ایک ہے کامل ایمان۔ اس کو مثال میں یوں سمجھیں کہ انسان دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جس کے ہاتھ پیر نہیں ہے، شکل صورت نہیں ہے، پاگل ہے وہ، لیکن اس کو بھی کہیں گے انسان ہے، لیکن ناقص انسان ہے یہ، ہاتھ پیر بھی ہے، شکل صورت بھی ہے، عقل مند بھی ہے، تو یہ انسان یہ بھی ہے اور کامل انسان ہے۔ ایسے ہی نفس ایمان ہے اور کامل ایمان ہے۔ نفس ایمان یہ آخرت میں نجات دلائے گا، یعنی اگر ایمان اس کے اندر ہے، ایک وقت ضرور آئے گا کہ اس کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور کامل ایمان وہ ہے کہ پہلے ہی مرحلہ میں جنت میں داخل ہو جائے گا، یعنی اسے کوئی سزا نہیں ہوگی، جہنم میں جانا نہیں پڑے گا، پہلے ہی مرحلے میں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ہے کامل ایمان۔ اور نفس ایمان یہ ہے کہ جنت میں تو جائے گا، سزا بھگت کر کے جائے گا، جہنم میں جانے کے بعد جائے گا، لیکن جائے گا ضرور جنت۔ تو ایمان میں کمال پیدا کرنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے جن سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے، نقص پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ایمان کامل ہوتا ہے؟ تو میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ ایمان والوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ایمان والوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ۔ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جو گھر والوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا ہو۔ اس میں دو باتیں فرمائی گئیں، اخلاق اچھے ہوں اور گھر والوں کے نرم ہو، گھر والوں کے لیے سخت نہ ہو۔ یہ دو باتیں اگر ہیں تو ایمان کامل ہے، اگر یہ دو باتیں نہیں ہیں تو ایمان ناقص ہے۔
ہم اگر اپنا جائزہ لیتے ہیں اخلاق کے تعلق سے بہت بڑی کمی ہم سب کے اندر ہے. ہمارے اخلاق بہت اچھے نہیں ہیں. دنیا کا منظر نامہ جو الٹا ہوا ہے یا ہمارے ملک کے جو حالات ایسے ہیں اس میں ہمارے اخلاق کا بہت دخل ہے. یعنی ہمارے پاس اخلاق ہی نہیں ہے، یا اگر اخلاق ہے تو خاص خاص لوگوں کے لیے، سب کے لیے اخلاق. یعنی کسی کے ساتھ ہم بہت با اخلاق ہوتے ہیں، بہت اخلاق سے پیش آتے ہیں، سب کے ساتھ ایسا نہیں کرتے. تو اخلاق بھی ہمارا ایسا ہے جو کچھ لوگوں کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے. اور ابھی تو ہمارے جو ہمارا ماحول ہے اس میں تو مالدار کا اخلاق مانا جاتا ہے. پیسہ والا ہے، مالدار ہے، بڑا بااخلاق آدمی ہے. اگر وہ کسی سے اچھے سے بات کر لیتا ہے تو بہت اخلاق والا آدمی ہے. غریب کا اخلاق بیچارہ کیا اخلاق ہے. وہ اگر اچھے سے بات بھی کرے گا بولے گا چاپلوسی کر رہا ہے، اس کو کوئی ضرورت ہے چاپلوسی کر رہا ہے. تو غریب کا اخلاق بھی اخلاق نہیں ہوتا اور مالدار کا اخلاق ہوتا ہے. یہ بھی ہمارے معاشرے کا دورہ میرا. بہرحال جس کا اخلاق جتنا بلند ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی کامل ہوگا. اخلاق بلند ہوتا جائے گا، ایمان کے کمال تک پہنچتا چلا جائے گا. اور دوسری چیز ہے گھر والوں کے ساتھ نرمی. یعنی گھر والوں کے ساتھ سختی نہ کی جائے، اپنے بال بچوں کے ساتھ سختی نہ کی جائے. جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ نرم رویہ رکھا جائے. جہاں سختی کی ضرورت پڑے تو وہاں بقدر ضرورت سختی کی جائے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ کامل ایمان نہیں ہوتا، اس کو کرنے سے کامل ایمان نہیں ہوتا. یعنی ایمان کی نفی کی گئی ہے. جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. اگر یہ چیز نہیں ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے. یعنی اللہ کے رسول کی ذات سب سے بڑھ کر ہو، والد اولاد تمام لوگوں سے زیادہ اس کو نبی سے محبت ہو. بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. حضرت عمر نے کہا، اللہ کے رسول آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے سوائے اپنی جان کے. یعنی ہم کو اپنی جان زیادہ پیاری ہے، ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے سوائے اپنی جان کے، کہ مجھے اپنی جان زیادہ محبوب ہے. فرمایا عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. قسم کھا کے نے فرمایا کہ عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. پھر حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کے رسول اب آپ مجھے ہماری جان سے زیادہ پیارے ہیں، یعنی تمام چیزوں سے زیادہ آپ ہمیں محبوب ہیں. فرمایا الان یا عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی زیادہ حقدار ایمان والوں کے ان کے جان کے اعتبار میں. یعنی ایک ایمان والے کا اتنا اختیار اس پر نہیں جتنا حقدار نبی کی ذات ہے. تو نبی کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو. اس کو اس طرح دیکھا جائے گا، ایک طرف نبی کا حکم آ گیا،
ایک طرف ماں باپ کا حکم ہے، اگر ماں باپ کا حکم نبی کے حکم سے ٹکراتا ہے تو ماں باپ کے حکم کو چھوڑ دیا جائے گا، نبی کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیں، ایک نوجوان ہے جس کے اندر دینداری کا جذبہ پیدا ہوا، وہ سنت کے مطابق داڑھی رکھنا چاہتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا تم کو داڑھی نہیں رکھنا، ابھی سے بڑے نظر آؤ گے، اچھا رشتہ تمہارا نہیں ملے گا۔ بیٹا داڑھی رکھنا چاہتا ہے، ماں باپ اس کو داڑھی رکھنے سے منع کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ماں باپ کے حکم کو نہیں مانا جائے گا، اس نوجوان کو چاہیے کہ اللہ کے رسول کے محبت کو غالب کرے اور داڑھی رکھ لے۔ یہ ایک مثال سے میں نے بات سمجھائی۔ ایسی جہاں کہیں کوئی حکم اگر نبی کے حکم سے ٹکراتا ہے تو نبی کے حکم کو مقدم رکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نفسانی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ جو دین میں لے کے آیا ہوں اس دین کے تابع نہ ہو جائے اس کے نفسانی خواہشات، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز تو سب کے ساتھ بہت زیادہ پیش آتی ہے۔ ایک طرف شریعت ہوتی ہے، ایک طرف نفسانی خواہشات ہوتی ہیں۔ انسان اپنی نفسانی خواہشات پوری کرے کہ شریعت کو دیکھے۔ اگر شریعت کو چھوڑ کر اپنی خواہش پوری کر رہا تو کامل مومن نہیں ہے۔ اگر نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر شریعت پہ عمل کر رہا تو ایمان کے کمال ہے۔ ایک چیز ہے ہوا، ایک چیز ہے ہدا۔ ہوا کہتے ہیں نفسانی خواہشات، یہ ہوا پنکھا والی نہیں، ہوا عربی میں کہتے ہیں نفسانی خواہشات۔ ہدا کہتے ہیں انبیاء کی لائی ہوئی شریعت، جس کو ہدایت کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شریعت کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ ہے کہ ان کی خواہش پوری ہو جائے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ یعنی اپنی نفسانی خواہشات کی عبادت کرتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتا ہے صرف وہ۔ تو جو ہوا کو چھوڑ کر خدا پہ آئے گا اس کا ایمان کامل ہوگا، جو خدا کو چھوڑ کر ہوا پہ آئے گا اس کا ایمان ناقص رہے گا۔ مثال کے طور پر غریب آدمی کو تصور کر دیتے ہیں، مالدار آدمی ہے، بہت مال ہے اس کے پاس، دل چاہ رہا ناموری کے لیے، دکھاوے کے لیے شادی میں خوب فضول خرچی کرے، بیٹا بیٹے کی شادی میں خوب فضول خرچی کریں، منگنی میں لاکھوں روپے برباد کریں، بارات میں لاکھوں روپے برباد کریں، جہیز میں لاکھوں روپے برباد کریں، دعوت ایسی جگہ ہو کہ ہنگامہ مچ جائے اور جو ہے مارا ماری ہو جائے اور پلیٹیں لوگوں کو نہ ملے، اتنی بھیڑ اکٹھی ہو جائے، ایسے ہوٹل میں کیا جائے جہاں نام پیدا ہو، دل یہ چہرہ کیوں؟ پیسہ ہے، کر سکتا ہے وہ سب کچھ، لیکن صرف اس لیے نہ کرے کہ اللہ کے رسول نے فضول خرچی سے منع کیا ہے، شریعت نے فضول خرچی سے منع کیا ہے، اللہ نے فضول خرچی سے منع کیا ہے، رک جائے چیزوں سے، تو اس نے شریعت کی اتباع کی ہے اور اس کا ایمان کامل ہے۔ اور اگر نفسانی خواہشات اس نے پوری کر لیا، جو دل چاہا وہ کر لیا اس نے،
تو پھر اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایسی خیر خواہی اپنے بھائی کے ساتھ، ایسی خیر خواہی ہر صاحب ایمان کے ساتھ، جو اپنے لیے پسند وہ اپنے بھائی کے لیے پسند، جو اپنے لیے ناپسند وہ اپنے بھائی کے لیے ناپسند۔ اگر ایسی بات ہے تو ایمان کامل ہے، اور اگر ایسا ہے کہ اچھا تو ہمارے لیے اور جو خراب ہے بھائی کے لیے، اچھا والا حصہ ہمارے لیے، خراب والا حصہ بھائی کے لیے، جیٹے روڈ کا فریٹ ہمارے لیے، جہاں پانی اندر لگتا بھگا اتنا وہ فریٹ بھائی کے لیے، اگر یہ چیز ہے تو پھر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور بھائی سے مراد سگا بھائی نہیں، ہر صاحب ایمان، بلکہ ہر انسان جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا ان افضل ایمان، افضل ایمان کے بارے میں، اللہ کا رسول افضل ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تحب للہ وتبغض للہ، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت۔ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی، کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، کسی سے دشمنی ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تازہ رہے، یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، پھر حضرت معاذ نے پوچھا وماذا یا رسول اللہ، اللہ اور کیا چیز؟ پھر آپ نے تیسری بات ارشاد فرمائی ان تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك، لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، لوگوں کے لیے وہ چیزوں کو ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ اگر یہ چیز ہمیں حاصل ہے، ہم تفریق نہیں کرتے ہیں، تو پھر ایمان ہمارا کامل ہے۔ اگر معاملہ اس کو اٹھا ہے کہ میٹھا میٹھا گپ کڑوا کڑوا تھوک، پھر ایمان کامل نہیں ہے، ناقص ہے ایمان۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ قسم کھا کے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ 3 مرتبہ قسم کھا کر آپ نے جب قسم کھائی 3 مرتبہ، اس صحابہ کو کیا عالم رہا ہو اس وقت، جو صحابہ مجلس میں بیٹھے ہوں گے ان کا کیا حالت رہی ہوگی کہ نبی کی ذات کسی بات کو کہنے کے 3 مرتبہ قسم کھا رہی، 3 مرتبہ قسم کھا رہی نبی، کام گئے ہوں گے صحابہ، روٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے۔ پوچھا من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں قسم کھا کے کہ مومن نہیں؟ کون ہے وہ شخص؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی پریشان ہو، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جو اپنے پڑوسیوں کو ستاتا ہو۔ 3 مرتبہ قسم کھا کے آپ نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں۔ یعنی پڑوسی کو ہماری طرف سے اطمینان ہونا چاہیے کہ ہمارا پڑوسی ہے، ہم مطمئن ہیں۔ آدمی پڑوسی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے کہ ڈرا ہوا رہے ہر وقت کہ ہمارے جانے کے بعد کہیں چلے گئے تو ہمارا پڑوسی پتہ نہیں کیا نقصان پہنچا دے گا، جان میں، مال میں، عزت میں کیا نقصان پہنچائے گا۔
کہیں کہیں حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے کہ آدمی 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرے اس سے بدتر یہ ہے کہ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ آدمی زنا کرے، کیونکہ وہ تو اطمینان نہیں کہ میرا پڑوسی ہے یہ، اس کو انسان دھوکہ دے۔ 10 مکانات میں چوری کرے اس سے بدتر یہ ہے کہ آدمی پڑوسی کے مکان میں چوری کرے۔ پڑوس کا مطلب یہ ہے کہ امن اطمینان، آدمی اپنے پڑوسی کی طرف سے مطمئن ہو، نہ یہ کہ اس کو آدمی تنگ کر کے رکھ دے۔ اگر کسی کو خراب پڑوسی مل جاتا ہے تو زندگی ناسور بن جاتی ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑا لگا رہتا ہے، ہر وقت وہ پریشان کرنے کے طاق میں لگا، کیونکہ اس کے بعد موقع بھی زیادہ ہے۔ پریشان کرنے کا موقع پڑوسی سے بہت ہوتا ہے اگر خراب پڑوسی ہو گئے، اس لیے ہر ایک کو اچھا پڑوسی بننا ہے۔ تعلیم اس لیے دی گئی کہ ہر ایک کو اچھا پڑوسی بننا ہے، خراب پڑوسی بننا ہی نہیں کسی کو۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارا پڑوس کے ساتھ کیا حال ہے، پڑوس کا ہم اپنا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے حالات نہیں ہے پڑوسیوں کا پڑوسیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے حقوق ہے وہ ادا نہیں ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے مطمئن نہیں۔ مثال کے طور پر اگر فلیٹ میں رہ رہا اور سامنے فلیٹ ہے تو اطمینان نہیں ہے کہ ہم اپنے گاؤں چلے جائیں تالا مار کے، تو معلوم نہیں میرے فلیٹ میں کیا ہو جائے گا۔ یا کوڑا کچرا پڑوسی کے دروازے بند آ کر دے رہا ہے، ڈسٹبن اٹھا کر کے یا کوڑا لا کر پڑوسی دروازے اٹھا کے چلا جا رہا ہے۔ پریشان کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے، 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے نبی فرماتے کہ مومن نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگ اردو کہتے ہیں اس کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے، تو ایسا نہیں کہ انسان نہیں ہے، انسان ہے وہ، لیکن انسانیت نہیں ہے اس کے اندر۔ اسی طرح ایمان ہے، نفس ایمان ہے، کہا کہ ایمان ہی نہیں اس کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالذی یشبہ وجهه جاء جنبه، وہ مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں جو پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، مومن نہیں ہے۔ خود پیٹ بھر لے، اس کی اولاد پیٹ بھر کر کے کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی جو ہے بھوکا رہے، اگر ایسی بات ہے تو مومن نہیں ہے۔ پڑوسی کے ہر حرکت سے ہمیں خبر ہو، پڑوسی کے ہر حرکت پہ ہمیں خبر ہو، اور اس کے حالات کیسے چل رہے ہیں، گھر میں کھانا پکے نہیں بنا، اس سے ہم غافل ہیں۔ پڑوسی کی بیٹی کہاں جاتی ہے، پڑوسی کا بیٹا کہاں جاتا ہے، ہمیں سب خبر ہے۔ اگر خبر نہیں تو اس کے گھر کے حالات کی خبر نہیں ہے، یہ کھانا پکا ہے کہ نہیں پکا اس کا۔ پڑوسی جیسا بھی ہو، وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، کوئی بھی پڑوسی ہو، اس کو اپنا حساب اللہ کا دینا ہے، لیکن اگر وہ بھوکا سوتا ہے تو اس کا حساب ہم سے لیا جائے۔ جسے مثال کے طور پر ابھی غزہ کے حالات لے لیا، وہاں پر بھوک مری ہے، کھانا پینا نہیں مل رہا، مر رہے لوگ بھوک سے۔ اب جو پڑوس میں جو لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے، آپ دور سے کیا کر لیں، ہم آپ کیا کر لیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں سوائے دعا کرنے کی، کہ ہم دعا کر سکتے ہیں کیا، اور دعا کرنا چاہیے ہر ایمان والے کو۔ بھائی ہم دعا ہی کر سکتے ہیں ان کے لیے، لیکن جو کر سکتے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو اتنی ایمان نہیں ان کے پاس، امداد جاتی ہے اور رکاوٹ بن جاتی ہے وہ، اور نہیں جانے دیتے، جبکہ چاہیں تو جا سکتی ہے وہ چیز ان تک پہنچ سکتی ہے، یعنی وہاں تو لگتا ہے کہ انسانیت مر چکی ہے۔ یہاں پر بھی یہ کہا گیا ایمان نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہے خود پیٹ بھر کر کھا لے اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، ایمان والا نہیں ہے وہ۔ ہمارا حال دیکھیں، آج گھر میں کوئی اچھی چیز بنتی ہے، منع کیا گیا ہے کہ یا تو ایسے خوشبودار کھانا نہ بناؤ کہ پڑوسی پریشان ہو، غریب پڑوسی ہے، ہمارے ڈیلی کوکر میں سیٹی لگ رہی ہے، ہمارے ڈیلی عید ہے، ہمارے سامنے والے کا محرم ہے، بس
گھر کی حامل خوشبو سے اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اتنا رعایت کیا جائے، اتنی رعایت کی گئی ہے۔ یہاں تک حکم ہے کہ پھل بھی لے جاؤ تو چھپا کے لے جاؤ، پھل بھی لے جاؤ تو چھپا کے لے جاؤ تاکہ پڑوسی کے بچے نہ دیکھ لے پائے۔ مثال کے طور پہ آم ابھی بہت مہنگا ہے، کوئی ضرور نہیں کہ ہر آدمی آم خرید سکے۔ ہم کی دھلی میں چمٹے لیے دکھاتے ہوئے جا رہے ہیں، پڑوسی کے بچے دیکھ رہے ہیں، چھپا کے لے جائیں۔ اگر دیکھ ہی لیے ہیں تو ایک دو آم وہاں بھجوا دیجیے۔ پھر اگر یہ لگا کہ پڑوسی نے دیکھ لیا ہے تو پھر ایک دو آم بھجوا دی اس کے گھر میں۔ اگر کھانا اچھا بنائی ہے، خوشبو پہنچ گئی پڑوسی تک، تو پھر ایک چمچہ سالن بھجوا دیجیے وہاں۔ ایسی تعلیم اسلام نے دی ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو زندگی میں جنت کا مزہ آنے لگے، کیسی خوشگوار زندگی گزرے، آپس میں محبت ہو، پڑوسی سے محبت کرے۔ کہ اگر گھر میں کوئی اچھی چیز بنے تو پڑوسی نہ پھینک دو اس کو، ہم نہیں بھیجتے پڑوسی میں۔ یہ ماحول بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے لوگ بھیجتے تھے، پہلے لوگ کرتے تھے، لیکن اب یہ چیز بھی بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی خطبہ دیا، جب بھی تقریر کیا، حضرت انس فرماتے ہیں بہت کم ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول نے تقریر کی ہو، خطبہ دیا ہو، آپ نے یہ بات کا ارشاد فرماتی ہو، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عدل۔ یعنی اکثر خطبے میں آپ نے بات ارشاد فرمائی، اس کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت داری نہیں، اس کے پاس دین نہیں جس کے پاس وعدے کی پابندی نہیں۔ اللہ نے تعریف کی ایسے لوگوں کی قرآن میں، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وعدے کی پابندی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی اللہ نے تعریف کی قرآن میں۔ امانت داری صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی پیسہ ہمارے پاس لا کے رکھتے ہم اس کو واپس کرتے ہیں، امانت داری۔ امانت داری کا مطلب حقوق اللہ، حقوق العباد، اللہ کے حق ہوں یا بندے کے حق ہوں، ہر حق کو ادا کرنا یہ امانت داری ہے۔ ان العہد کان مسئولا، ہم نے اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے پورا نہیں کیا تو اس کا بھی سوال ہم سے ہوگا۔ ہم لوگ ہلکے میں لیتے ہیں، وعدہ کرتے وعدہ خلافی کرتے رہتے ہیں، تو کوئی بات ہی نہیں ہے، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں اللہ کا سوال ہوگا، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ فرمایا لا دین لمن لا عدل، اس کے پاس دین ہی نہیں ہے جو وعدے کی پابندی نہ کرتا ہو۔ یہاں پر ہم اپنے ایمان کو جانچ لیں، دیکھ لیں کہ امانت داری ہمارے کتنی ہے، ہم کتنے حقوق ادا کر رہے ہیں، یا ہم کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو ہم کتنا پورا کرتے ہیں، یہیں سے اپنی ذمہ داری ہم دیکھ لیں۔ یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں جس میں کامل ایمان اور ناقص ایمان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آدمی ان پر عمل کرے گا تو ایمان کامل ہوگا، ان پر عمل نہیں کرے گا تو ایمان ناقص ہوگا۔ تو ایمان کا یہ تقاضا ہے، ساتواں تقاضا یہ ہے کہ آدمی ایمان میں کمال پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔